أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور حکمت. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتائے تمہارے پاس والی کتاب کو. لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا. قالوا اقررنا، بولے ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا اب تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم، اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے دین اللہ کے. وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون، اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، خوشی سے یا لاچاری سے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر اور جو کچھ اترا ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو ملا تمام نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم جدا نہیں کرتے ان میں سے کسی کو. ونحن له مسلمون، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن کریم میں 3 عہدوں کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عہد لوگوں سے لیے. ایک عہد پوری انسانیت سے لیا جسے عہد الست کہا جاتا ہے.
جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا۔ تو یہ عہد الست ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور آپ کی پیٹھ سے آپ کی پوری ذریت کو نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی پشت سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں جتنے لوگ آنے تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا۔ ان کو نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ سب نے کہا، اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بیک زبان ہو کر بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جس وقت میں اللہ نے حضرت آدم کی پشت سے ہم سب کو نکالا تھا، پوری ذریت کو نکالا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عہد کیا تھا، اسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ دوسرا عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو مقتدا اور جو پیشوا قسم کے لوگ ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، جس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو رہبر اور رہنما قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو علماء قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں سے اللہ نے ایک عہد لیا کہ جو چیز اللہ کی کتاب میں تمہارے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے، اس کتاب میں جو کچھ اللہ نے نازل کی ہے اسے سیدھا امت کے سامنے پہنچانا، اس میں کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے، اس میں کسی چیز کو غلط، کسی چیز کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام نہیں لینا ہے۔ یہ ایک عہد ہے، یہ دوسرا عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں سے کیا، اہل کتاب کے۔ تیسرا عہد جس کا یہاں تذکرہ ہے، یہ عہد تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سبھی نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا۔ اس عہد کو دو طرح سے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا، تمہارے زمانے میں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں، ہر زمانے میں نبی انبیاء کرام علیہم السلام کو موقع بموقع حسب ضرورت بھیجتے رہے۔ کوئی نبی کسی علاقے میں ہوتے تھے، ان کا زمانہ ختم ہونے والا ہوتا تھا، ختم ہوا چاہتا تھا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے، یا تو انہی کے زمانے میں یا ان کے ماننے والوں کے زمانے میں، انہی کے زمانے میں آئے یا ان کے بعد ان کے ماننے والوں کے زمانے میں آئے۔ ہر نبی سے اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ کے زمانے میں آپ کے بعد آنے والے کوئی نبی آئے اور وہ آپ کو جو کتاب دی گئی اس کی تصدیق کریں، تو تم ان کی تائید کرنا، تم ان پر ایمان لانا اور ان کا تعاون کرنا۔ دین اسی کا نام ہے کہ دینی کاموں میں باہم تعاون و تناصر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ وعدہ لیا کہ آپ کے زمانے میں جو بھی نبی آئیں گے ان سے آپ کو
ان کا تعاون کرنا، ان کی نصرت کرنا، اس کا اللہ نے وعدہ لیا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ دیا کہ تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں تو ان کی تائید کرنا، ان کی نصرت کرنا، یعنی ہر زمانے میں اس کے بعد آنے والے نبی کے سلسلے میں نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات تھی کہ آپ کسی بھی زمانے میں تم میں سے کسی کے زمانے میں بھی آ جائیں تو ان کی تم تائید کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان پر ایمان لانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، لیکن تو اس کا مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے، آپ کب آئیں گے، آپ کی بعثت کب ہوگی، کہاں ہوگی، ان سب چیزوں کا علم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا وعدہ تمام نبیوں سے کیوں لیا کہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم تائید کرنا۔ حضرت آدم سے لینے کا کیا مطلب، حضرت نوح سے لینے کا کیا مطلب، حضرت سیدنا ابراہیم سے لینے کا کیا مطلب علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام نبیوں سے لینے کا کیا مطلب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخر زمانے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ کے بھیجنے ہی سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا وعدہ کیوں لیا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لے کر ان سے یہ پختہ ارادہ اور اقرار کرا لیا کہ تمہارے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان کی تائید کرنا، ان پر ایمان لانا۔ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا اور اپنی امت کو اس کی تاکیدی حکم بھی ان لوگوں نے دے دی۔ تو جب وہ لوگ بالکل تیار تھے اس کام کے لیے تو بس اب ان کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس یہی مقصود تھا کہ پختہ ارادہ کوئی بندہ کسی بھی نیک کام کا مکمل ارادہ کر لے، عزم کر لے اور اس کی طرف سے اس کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ کام نہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان زمانے میں مبعوث نہیں کیے گئے، اخیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن ان لوگوں نے چونکہ اقرار کر لیا تھا اس لیے ان سب کو ثواب ملے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کے ارادے پر ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اس سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا کیا مرتبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا کہ تمہارے زمانے میں آئے تو ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق و تائید کرنا۔ تو یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب ہم نے تمہیں کتاب دی اور حکمت دی، پھر تمہارے سامنے تمہارے درمیان میں رسول آئے۔ رسول کی تنوین سے، اس میں تنوین تنکیر کو بھی بتلاتا ہے، نکرہ کو بھی بتلاتا ہے، غیر متعینہ شخص کو بھی بتلاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے معنی ہو کہ کوئی بھی نبی آ جائے، رسول کوئی بھی نبی آ جائے، مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے اللہ کی اس کی تصدیق کرنے والا ہو جائے تو بس تم ان پر ایمان لانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے پوچھا اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے مجھ سے اقرار کر لیا اور میرے وعدے کو قبول کر لیا؟ سب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ رہنا، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جب انبیاء کرام علیہم السلام آئے اللہ کے وعدے کے مطابق، ایک نبی گزرے، ان کے بعد ان کے انتقال کے بعد، ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی دوسرا نبی آیا اور وہ اپنے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی تائید کرتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو رہنے والی امت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بعد میں جو نبی آیا اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے فمن تولی بعد ذلک، اللہ کے اس وعدے کے باوجود جو روگردانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ آگے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے، وہ سب چیزیں جب اللہ کی وحدانیت کو مانتی ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہیں اور پوری کائنات کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، جب سب اقرار کرتے ہیں تو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کس دین کو اختیار کرنے والے ہو؟ تمہیں کہنا چاہیے ہم نے ایمان لایا اللہ پر، تمہیں ایمان لانا چاہیے اللہ پر بھی، اللہ نے جو چیزیں تم پر اتاری اس پر بھی، اور انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اللہ نے کچھ انبیاء کرام کے نام گنوائے، اور پھر آگے فرمایا حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا گیا، تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا اس کا اقرار کرنا۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایمان لاتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی ہم ایمان لایا میں اللہ پر، فرشتوں پر، اور تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام رسولوں پر، اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے، اللہ نے جتنی کتابیں اتاری، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم اتباع تو ہمارے نبی کی کریں گے، لیکن نبی جتنے انبیاء گزشتہ انبیاء ہیں سب پر ایمان لائیں گے، اور سب پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان سب کو حق مانیں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے ہمارے ایمان کا بھی جز قرار دیا گیا۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم کسی پہ تفریق نہیں کرتے، سب نبی انبیاء ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا کہ ہم گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مانیں، لیکن تعلیمات جو ہوں گی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کے چکر میں اس میں پڑھ کر کے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے لگے، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہر بعد میں آنے والا نبی اگر مستقل شریعت اللہ تعالیٰ نے اسے دے کر کے بھیجا ہے تو پچھلی شریعت کو وہ منسوخ کر دیتا ہے، پچھلی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں۔ جو نبی نیا آیا ہے، جو شریعت نہیں لایا ہے، اس پر امت کو عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے سب سے آخر میں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کی تعلیمات تھیں، جن تعلیمات پر آپ نے برقرار رہنے کو کہا، آپ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم ان کو مانیں گے، جیسے سنت ابراہیمی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں اس امت میں بھی باقی رکھی گئیں، وہ نبی علیہ السلام کے حکم سے باقی رکھی گئیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور وہ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دین کی باتوں پر، اچھی باتوں پر، حکمت کی باتوں پر
حکمت کی باتوں پر فدا ہونے والے تھے، اچھی باتوں کے عاشق تھے، اور ایک مومن کی شان بھی یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها۔ حکمت مومن کی گمشدہ سرمایہ ہے، مومن کا گمشدہ مال ہے، وہ جہاں بھی اسے پائے گا وہ اس کا مستحق ہوگا۔ اچھی باتیں جہاں بھی دیکھیں ہم اسے اختیار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ دین کی باتوں پر، نیک باتوں پر، اچھی باتوں پر حریص تھے، اس پر زیادہ مر مٹنے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر کسی یہودی کے ساتھ ہوا، وہاں آپ تشریف لے گئے، اس نے اپنی آسمانی کتابوں کا جو حصہ ان کے پاس تھا ان تعلیمات میں سے کچھ چیزیں حضرت عمر کو پڑھ کر کے سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اچھا لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بڑی اچھی باتیں ہیں، اس میں بہت کام کی باتیں ہیں، کارآمد باتیں ہیں، مفید باتیں ہیں، میں یہ لے جاؤں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سامنے پیش کروں گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے اور مجھے میری تعریف و تحسین کریں گے اور مجھے شاباشی دیں گے۔ اس زعم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بہار میں تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ اس یہودی بھائی کے پاس سے لکھ کر کے لائے تھے اسے پڑھ کر کے سنانا شروع کیا۔ بس حضرت عمر دیکھ کے پڑھ رہے تھے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، آپ غصے سے آپے سے باہر ہو رہے تھے، آپ کا رنگ بدل رہا تھا، آپ کو غصہ آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ثابت نے حضرت عمر کو متوجہ فرمایا کہ عمر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، آپ کی ناراضگی کا تمہیں احساس نہیں ہے؟ حضرت عمر فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ، بعض روایات میں آتا ہے کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے، لما وسعہما الا اتباعی، ان لوگوں کو اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، ان کو ضروری ہوتا کہ وہ میری اتباع کریں، میرے آنے کے بعد ان کی شریعتیں منسوخ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شاندار شعر فرمایا کہ یتیمیں کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ ایک ایسا یتیم جس نے کسی کے سامنے زانوِ طلب مستح نہیں کیا، جس نے کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا، ایک ایسا یتیم جو امی کہلاتا ہے لیکن اس کی تعلیمات ایسی ہیں، اس نے پچھلی تمام تعلیمات کے کتب خانوں کو دھو دیا، ختم کر دیا، اکثر ان پر قلم پھیر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، پچھلی تعلیمات پر نظر کرنے کی ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور اس کی آپ کا تعاون اور آپ پر ایمان لانے کی جو وعدہ آپ سے دیگر انبیاء سے لیا، اس سے بھی شان ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء اپنی امت کے لیے نبی تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی نبی تھے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں مختصر سا خلاصہ ان آیات کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔